کہ جہاں پہ اسپیشلی انڈیا کے اندر یوپی میں وہاں پہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جا کے سیٹل ہوئے، اس لیے کہ دلی ہی مین کیپٹل بن گیا تھا، تو اب وہ اتر پردیش کے پورے ایریے میں بن گئی تھی۔ پھر وہاں سے بہار اور بنگال تک بھی حکومت آئی، تو پھر ان کے بیوروکریٹس بھی وہیں پہ آ کے سیٹل ہونے لگے، سیٹل ہوئے تو اسکالرز بھی جا کے سیٹل ہونے لگے، اور آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی بڑی تعداد ایمان لائی تھی۔ اب بنگال کا بھی آدھا حصہ تو اب کہہ لیں کہ اس کی میجورٹی لائی، پھر بہاری وہ بھی بہت آئے، اتر پردیش کے ایریا میں بھی بڑی تعداد میں مسلمان وہ سیٹل ہوئے، اور یہ معاملہ تھا۔ لیکن یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ شمالی ہند میں کشیدگی رہی ہے، یعنی اس میں ہوا یہ کہ کئی بادشاہوں نے مندروں کے خزانے کو جناب پکڑ لیا اور لے لی رقم، پھر بعض حکمرانوں نے کچھ ایٹیٹیوڈ ایسا رکھا کہ جس سے ہندوؤں میں نفرت ہوئی، تو وہ رہا۔ لیکن چلے کچھ ایریاز میں تو بہرحال لوگوں تک صحیح دعوت پہنچ گئی، کئیوں میں نہیں پہنچی، جہاں نہیں پہنچی تو وہ ایمان نہیں لائے، اور جہاں پہ اچھا رویہ اختیار کیا گیا تو وہاں پہ لے آئے، کہ جیسے ہمیں نظر آتا ہے اس میں۔ بلکہ اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہ کشمیر میں بھی اسی طرح میجورٹی وہ ایمان لائے تھے۔ اچھا، جنوبی انڈیا میں ایریاز میں آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ کوئی ایسی منفی کچھ رویہ نہیں ہوا، تو وہاں پہ آج تک بھی بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، کیرلا میں، تامل ناڈو میں، آندھرا پردیش میں، تو یہاں پہ بڑے سکون سے لوگ وہ ہونے لگے، سیٹل ہونے لگے، اور تعلق رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی حکمرانوں اور علماء کا کیا رویہ تھا، اور صوفیہ کا رویہ کیا تھا اس دعوت کا۔ جہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہے تو دعوت میں کوئی خاص کردار نہیں ہے ان کا، بس اگر کسی نے کیا تو اتنا کر لیا کہ چلو کچھ ایریا میں سکون چلو کر دیا، بس اتنی بات ہی۔ اس لیے حکمرانوں سے ہندوؤں میں نفرت رہی ہے، دیکھیے ہوا۔ لیکن بعض حکمران ایسے بہرحال گزرے کہ جنہوں نے بہت پازیٹیو اچھے طریقے سے محبت کے ساتھ ہندوؤں سے اچھا رویہ رکھا، تو وہاں پہ ہمیں اچھی مثال ملے گی۔ مثلا محمد بن قاسم کو ہی دیکھیے، تو محمد بن قاسم جو ہے تو وہ یہ ہوا تھا کہ ہندوؤں نے ان کو اوتار قرار دیا تھا، اور محمد بن قاسم جب خود چلے گئے تھے تو تب ان کا باقاعدہ انہوں نے ایک باقاعدہ بت بھی بنا دیا تھا، محمد بن قاسم کا پوجا بھی کرتے تھے، تو یہ سندھ میں یہ بھی ہوا۔ اچھا، اس طرح خلجی حکومت جب یہ 1288 to 1321 میں مثبت رویہ نظر آئے گا، اسی طرح فیروز شاہ تغلق ان کی حکومت 1351 to 1388 میں رہی ہے۔ اس طرح کشمیر میں نواب وہ رہے ہیں تو وہاں پہ ایک اچھا رویہ میں نظر آتا ہے۔ اس طرح ازبکستان سے ایک صاحب آئے تھے، شاہ رخ تیموری صاحب، یہ 1377 to 1447 میں رہے تھے۔ انہوں نے کالی کٹ کے راجا کو دعوت بھی دی تھی ایک خط کے ذریعے۔ تو یہ دیکھیے کہ کچھ مثالیں ہمیں ملیں گی، لیکن کم ایسے حکمران گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک اچھے رویے سے دعوت کی خدمت کی ہو۔ اچھا، جو اچھے حکمران تھے، انہوں نے ہندوؤں کو حکومت کی ملازمت بھی دی، بہت اچھے ان کو ڈیولپ بھی کیا، ان کی خدمت بھی کرتے رہے، تو اچھے اثر بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ منفی رویہ بہرحال آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے اکثر حکمرانوں کے کہ آپس میں جنگیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے میں وہ پھر کچھ زیادہ خاص کچھ نہیں کیا۔ مذہبی علماء کو دیکھیے تو اس میں مثبت رویہ بھی ملے گا کچھ لوگوں میں کہ جنہوں نے ایجوکیشن کی ہے۔ اس طرح ہندوؤں میں بھی جس میں شوق آتا تھا تو ان کو بھی پوری خدمت کرتے تھے ایجوکیشن کی۔ اور پھر اس طرح یہ کئی ایسے اسکالر گزرے جنہوں نے ٹیکس کو معاف کرنے کا کہا مشورہ بادشاہ کو کہ بھئی یہ چھوڑیں بھی، اور یہ دعوت کا کام بھی کیا۔ لیکن کچھ ایسے مذہبی علماء بھی تھے کہ جن میں منفی رویہ تھا، وہ تو سختی کرتے تھے، اور ٹیکس پہ جناب کہتے تھے ٹیکس لو بھی ان سے پورا،
منفی فتوے دیتے تھے، اور مقامی زبانیں انہوں نے اختیار نہیں کی. بہت سارے اسکالرز نے یہ بھی کیا، تو اس لیے پھر وہاں ایسے اسکالرز کی یہاں کوئی زیادہ دعوت نہیں پھیلی. جنہوں نے مثبت رویہ اختیار کیا اور ہر علاقے کی الگ الگ زبانیں جن کو آتی تھی تو وہاں پہ وہ دعوت کی. مثلاً کچھ اسکالرز نے جیسے پنجابی یا سندھی یا بلوچی یا کشمیری زبان میں یا اس طرح پشتو میں جن کو آئی یا بنگالی میں آئی، تو وہاں پہ آپ کو دعوت بھی زیادہ نظر آتی ہے. سب سے زیادہ کام بزنس دائیوں نے یہ کیا کہ وہ بزنس میں یہ کرتے تھے کہ خدمت کا کام کرتے تھے. یعنی خدمت کیسے کرتے تھے کہ آپ آئے، آپ آ کے دوسرے ملک سے آئے ہیں تو آ کے سال رہیں گے، تو سال تک وہ لوگوں کو فائنینشلی ان کی خدمت بھی کرتے تھے. کوئی بھی غریب لوگ ہیں کچھ ہیں تو ان کو وہ بھی خدمت کرنی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کرنا کہ جناب ایجوکیشن کی خدمت کرنا، مساجد بنا دینی، تعلیم کر دینی. ایک پورا نیٹ ورک بن گیا تھا اور اس سے پھر لوگ آتے تھے. اس میں ایک ایگزامپل آپ کو نظر آئے گی کہ جیسے ہندوؤں کے یہاں ایک وہ شودر حضرات تھے کہ جن پہ عزت نہیں دی جاتی تھی. یہ اصل میں کوئی مذہبی معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اب سے تقریباً 3-4 ہزار سال پہلے کہ جب منگول نہیں سوری بلکہ آپ کا یہ ایشیا کا جو شمالی ایریا ہے، ازبکستان، تاجکستان سے اوپر رشیا سے جو لوگ آئے تھے، تو انہوں نے جب یہ پورے انڈیا اور پاکستان کے ایریا میں فتح کی تھی تو جو لوگ بچ گئے تھے یہاں پہ تو ان کو شودر قرار دیا کہ بس بھی تم آ کے تم صرف ہماری خدمت کرو اور کچھ نہیں، اور ان کو کوئی عزت نہیں دی. اس کے بعد یہ پھر روایت کی شکل بنی اور پھر آہستہ آہستہ کچھ مذہبی لوگوں نے بھی کچھ ایسا کہہ دیا ہوگا تو پھر وہ ان کی ایک کوئی حیثیت نہیں رہی تھی. تو مسلمانوں نے بہرحال یہ کیا کہ شودر حضرات سے بہت محبت کی، ان کو عزت دی، رشتہ داری بھی کی. تو پھر وہ لوگ ان کی بڑی تعداد ہے کہ جو مسلمان ہو گئے. اس کے لیے ایک آپ کو کی ایگزامپل ملے گی، پنجابی کا لفظ ہے مسلی. یہ ایک بڑا مثبت ٹائٹل رکھا تھا کہ بھی آپ یہ شودر اب انہیں نہیں کہیں بلکہ ان کو مسلی کہیں. مسلی کا مطلب یہ تھا کہ جو نماز سیکھ رہا ہے، مطلب یہ تھا. لیکن انفارچونیٹلی بعد میں تو پھر لوگوں نے اس کو ایک منفی طور پر ایک دوسرے کا مذاق کرنے کے لیے تسی تو مسلی ہو اس طرح کا کہنا شروع کر دیا. تو یہ اسی ایک اچھے خوبصورت لفظ کا اس کا مطلب کچھ اور کر لیا. لیکن بہرحال جس زمانے میں ان کو ایک یہ بڑا اچھا عزت کا ٹائٹل دیا گیا تو وہ ایک بہت اچھا لفظ تھا مسلی، کہ بھی آپ نماز سیکھ رہے. تو اس طرح سے یہ ایک بزنس کے ذریعے دعوت ایسے پھیلی. اچھا، دوسرا کام صوفیاء نے بہت کیا. ہندوؤں کے یہاں اوتار کا تصور تھا.